بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی آل اور تمام اصحاب اکرام پہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ الحمدللہ، اللہ اللہ کا کا شکر، شکر، جو الحمدللہ۔ وقت گزر جائے وہی اچھا۔ تو آپ کا کیا حال ہے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ ٹھیک ہے۔ ہمارا آج جگہ چینج ہو گئی ہے۔ ہم لوگ اوپر آئے تھے، ذرا کچھ سولر کو چیک کرنا تھا، تو سوچا یہیں پہ بیٹھ کے ہم اپنا ولاگ بھی بنا لیتے ہیں۔ آسمان سے نہیں، اوپر سے تھوڑا سا یہاں کا ویو بھی فرق ہو اچھا جاتا ہے۔ ویو اور آ جائے گا۔ سامنے جو گندم کا کھیت ہے اس کا حسن بھی آپ دیکھ لیں، پرندے جو ان سے ہیں ماشاءاللہ جا چکے ہیں۔ اچھا آج کل جلدی چلے جاتے ہیں نا، ہاں، فجر ویسے جلدی بھی اس ہوتی ہے وقت تو ہم وہ تھوڑا سا وہ آگے ہو گئے ہیں، تقریباً پونے 7 ہو رہے ہیں نا، اس ٹائم پہ ہم نہیں، ہو رہے 7:15 تو نہیں ہو رہے ہوں گے۔ 6:30 سے اوپر ٹائم ہو رہا ہے۔ نہیں، 6:15 ہے نوشی، اوکے، وہ اچھا ٹائم فرق ہو ہاں، گیا ہوا ہے نا، اوکے اس اوکے، لیے ٹھیک ہے، فرق پڑ رہا ہاں ہے، ٹھیک ہے۔ لگ رہا ہے۔ گرمیوں میں یہ سورج روشنی جلدی آ جاتی ہے نا۔ جی ٹھیک ہے۔ اچھا جناب، مجھ سے نا خلا کے بارے میں پوچھا ہے، میرے پاس نا کویسچنز ہوتے ہیں، اور وہ میں نے آپ کو بتایا تھا ابھی کیو میں کافی ہاں کویسچنز جی، ہیں۔ ہاں جی۔ بس ایک طبیعت سیٹ نہیں چل رہی، آواز بہت، اس ٹائم تو آواز بہت ہی خوفناک ہوتی ہے، عجیب سی لگ رہی ہوتی ہے، بس تو میں نے پولن کا سوچا بھی تھا ابھی تھوڑا سا، یہ پولن نہیں ہے، یہ گلے کا بہت برا پولن اٹیک کا ہے۔ بھی اثر تو ہے نا، اس ہاں وجہ سے گلا بھی وہ تو خراب، ہے سو ہے، لیکن یہ موسم وہ بدل نہیں رہا ہے، ہے۔ یہ بہت برا ایک الگ اٹیک ہے جو اپنا ٹائم لے کے چلتا ہے۔ صحیح۔ تو جی، پولن نے تو بہت برا حال رکھا تھا، آنکھوں پہ، ہر چیز پہ۔ اچھا چلیں چھوڑے اس چیز کو، آپ یہ بتائیں کہ خلا کے بارے میں جو ان سے ہے نا، آپ یہاں سے سٹارٹ کریں، خلا کا طریقہ کیا لینے کا؟ جی، خلا کا طریقہ ہے عدالت میں جانا پڑتا ہے، ہوں اور اس کے لیے سوٹ فار ڈیزولوشن آف میرج آن دی بیسس آف خلا کی بنیاد پہ شادی کی تحلیل، ہوں تو تنسیخ نکاح بھی اس کو کہتے ہیں، ہوں بذریعہ خلا۔ تو مختلف الفاظ ہیں انگلش کے، اردو کے، تو لیکن اس کا بیسک طریقہ یہی ہے کہ آج کل مشرف دور میں 2002 میں اسپیشل امینڈمنٹس آئی تھیں، مسلم فیملی کورٹس ایکٹ ہے 1964 کا، 2002 اچھا میں اس میں امینڈمنٹ کر کے یہ کہا گیا تھا ہوں کہ جب خاتون خلا کے لیے کیس کرے گی ہوں تو اس میں پہلے، جیسے صورت نساء میں بھی بتایا گیا ہے کہ جب جھگڑا ہو جائے میاں بیوی میں جی تو دونوں طرف سے ایک ثالث آ جائے ٹھیک ہے۔ اور صلح کی کوشش کریں۔ تو ہوں اسی طریقے سے فیملی کورٹس ایکٹ میں یہ پروسیجر رکھا گیا تھا، اس کو ہم کہتے ہیں پری ٹرائل ریکنسیلیشن پروسیڈنگز ہوں اینڈ پوسٹ ٹرائل پروسیڈنگز، ہوں ریکنسیلیشن پروسیڈنگ۔ تو خلا کے لیے پھر یہ کیا گیا تھا کہ جب دعویٰ کرتی ہے خاتون خلا کی بیسس پہ، تو اس کا جواب جب آ جاتا ہے ہسبینڈ کی طرف سے، ہوں تو پھر کورٹ پری ٹرائل ریکنسیلیشن کے لیے ڈیٹ رکھتی ہے۔ اس دن اگر صلح ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہے خلا کی حد تک، اور اگر نہیں ہوتی صلح تو خلا کی حد تک اسی وقت ڈگری ہو جاتی ہے، صحیح دعویٰ ڈگری ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کا پھر آگے پروسیجر یہ ہے کہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ خلا کے صورت میں خاتون کو حق مہر اگر وصول ہو چکا ہے تو وہ ریٹرن کرنا ہوتا ہے، اور اگر وصول نہیں ہوا تو چھوڑنا ہوں پڑتا ہے، اچھا سرنڈر ٹھیک ہے۔ کرنا پڑتا ہے۔ ہاں ہاں اب اس میں بھی یہ تھا کہ وہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ پورا کا پورا کہہ دیتے تھے کرنا، اچھا اور اس سے بھی پہلے یہ ہوتا تھا کہ وہ ہسبینڈ صاحب بہت زیادہ کلیم کر لیتے تھے کہ یہ بھی دیا، یہ بھی دیا، ساری چیزیں واپس کریں، ہوں وہ پھر ٹرائل بہت لمبا ہو جاتا تھا۔ تو 2002 میں امینڈمنٹ یہ آئی کہ ڈاور اگر وصول ہو چکا ہوا ہے وہ ہوں واپس کر دیں، اور جو 2015 میں پھر یہ امینڈمنٹس آئیں پنجاب اور اسلام آباد کی حد تک ہوں کہ اگر وصول نہیں ہوا ہوا حق مہر ہوں تو اس کا 50% چھوڑنا ہے، ہوں اور جو وصول ہو چکا ہوا ہے اس کا 25% ریٹرن کرنا ہے۔ صحیح تو اب شریعت کورٹ نے 2022 میں یہ فیصلہ دیا کہ یہ اسٹیٹ ڈٹرمن نہیں کر سکتی، یہ اوکے لیجسلیشن صحیح نہیں ہے، ہاں ان ہاں اسلامک ہے۔ ہاں ہاں تو لیکن اب اس کے خلاف ابھی سپریم کورٹ میں کچھ کیسز پینڈنگ ہیں، صحیح اب وہ ایز اپیل تو نہیں ہے، لیکن ایسا لگتا یہ ہے کہ وہ سسپینڈڈ ہی سمجھا جائے گا، کیونکہ ابھی سپریم کورٹ کی جو 2023 میں بھی ججمنٹ آئی اس میں انہوں نے یہی کہا کہ جب پری ٹرائل ریکنسیلیشن فیل ہوگی تو ہوں خلا کی صورت میں اسی طریقے سے 25% اچھا اگر
اور ٹھیک 50% ریٹرن کرنا پڑے گا. ٹھیک ہو گیا, جی. صحیح ہو گیا. تو یہ جلدی ہو جاتا ہے پھر خلا اب کا یہ فیصلہ. مانا یہی جاتا ہے کہ جو حق مہر میں حق مہر کہہ رہا ہوں نکاح نامے میں جو لکھا ہوا ہے نا اس کو مانا جائے گا. اس کو مانا اب کئی جائے گا. دفعہ ہسبینڈ کلیم کرتے ہیں کہ جی وہ حق مہر میں نے دے دیا تھا, زیور کی صورت میں دے دیا تھا, وہ فلاں چیز کی صورت میں دے دیا, تو وہ پھر اس کو ثابت کرنا پڑتا ہے. اگر وہ ثابت نہیں کر سکتا تو پھر جو نکاح نامے میں لکھا ہوگا وہ مانا جائے گا. وہ مانا جائے گا. جی. صحیح ہے. انلیس اینڈ انٹل کہ نکاح نامے کو چیلنج کیا جائے اور نکاح نامہ جعلی ثابت ہو, وہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن جب تک وہ نکاح نامہ قائم ہے اس میں جو لکھا ہوا ہے وہ مانا جائے گا. اور خلا کا جلدی ہو جاتا ہے, بہت جلدی ہو جاتا ہے نا جی. ڈیسائیڈ دیکھیں جلدی ہو اگر جاتا ہے اس میں سلسلہ. اگر ہسبینڈ ڈیلے کر رہا ہے, آ ہی نہیں رہا, وہ پھر کورٹ ایکس پارٹی پروسیڈنگ کر کے تو پھر خلا کی ڈگری دے دیتی ہے. ڈگری دے دیتی ہے. اور اگر وہ آ جائے ہسبینڈ تو وہ پھر اس کو باؤنڈ کیا جاتا ہے کہ جلدی جواب دعویٰ دیں صحیح تاکہ ہے. ریکنسلیشن پروسیڈنگز شروع ہو سکیں. تو وہ جیسے پہلے 2 سال بھی لگ جاتے تھے, 2002 کے بعد سے یہ پروسیجر بہت اور اس کی وجہ سے ایک اور ہوا یہ ہے کہ اب یہ خلا کے کیسز بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں. بڑھ گیا, زیادہ بہت بڑھ بڑھ گیا. گئے, وہ آسانی ہو گئی ہے نا, آسانی ہو تو گئی ہے. وہ پھر جیسے ہمارے اب مزاجات بھی بدل گئے ہیں, برداشت نہیں رہی ہوئی نا برداشت ہمارے نہیں اندر. رہی ہوئی, تو وہ پھر فٹافٹ. تو اس کے مطلب وہی ہر چیز کے جیسے مثبت پہلو بھی ہیں, نیگیٹو پہلو بھی ہیں. تو لیکن 2002 کے بعد سے یہ لیٹیگیشن بہت بڑھ گئی. دیکھیں وہ بڑھنے کا اس لیے ہوگا نا, پہلے تو چیزیں سامنے نہیں آتی تھی, جی. تو اس میں جگہ تو اب ہر اگر چیز فیور مل رہی ہے بالکل, اور پھر میڈیا سوشل میڈیا کا دور ہے تو جلدی چیزیں آ جاتی ہیں, اور ہر سامنے چیز آ گوگل پہ جاتی ہیں موجود ہے. آپ کو گوگل اگر پہ. کسی کو وکیل کا بھی میسر نہیں ہے اخراجات برداشت کرنے, تو وہ گوگل پہ ہر چیز مل جاتی ہے. اب تو یہ ٹیمپلیٹس بنے ہوئے ہیں کہ دعویٰ کیسے کرنا ہے, وہ بندہ خود بھی لکھ کے کر سکتا ہے. 15 روپے کورٹ فیس ہے ٹوٹل. اپنا کیس خود بھی کر لیتے ہیں. جی جی بالکل خود کر سکتے ہیں, خود کر سکتے ہیں, اپنے بہن بھائی کے ذریعے کر سکتے ہیں, اٹارنی دے کے ان کو. جی وہ سارے اسپیشل پروویژنز بنے ہوئی ہیں, اور یہ 64 سے قانون موجود ہے. صحیح ہے. اور ویسے جو ہے وہ قرآن پاک میں بھی ہے خلا کا ذکر, اوبلیکلی ہے بٹ جی. ہے ضرور, اور نبی پاک صلی اللہ صلی علیہ علیہ وسلم کی وسلم. حدیث میں بھی ملتا ہے اس کا ذکر. سب سے پہلی تو بات یہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اتفاق کے ساتھ گھروں کو جڑا بالکل رکھے, لیکن یہ آپشن اسی لیے ہے کہ اگر بالکل ہی گنجائش نہیں ہے ساتھ رہنے کی تو پھر لڑنے مرنے سے بہتر ہے ہاں جی, اپنے راستے کیونکہ عزت سے طلاق الگ جو کر ہے, لو. طلاق کا ایبسولوٹ رائٹ جو ہے وہ دیا گیا ہے خاوند کو. جی. تو وہ پھر کئی اس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. اس صورت میں پھر خاتون کو بھی یہ رائٹ ہے کہ وہ خلا کے لیے, جی. لیکن اس کو قاضی کے پاس جانا پڑتا ہے. قاضی آج کل سول ججز فیملی کورٹس ہیں. ٹھیک ہو گیا, صحیح ہو گیا. یہ یہاں تک خلا کا ہو جاتا ہے کلوز. اس کے بعد پھر ان کا اگلا سٹیپ ہوتا ہے کہ جو اگلا بچوں کی اسٹیپ پھر یہ ہوتا کسٹڈی ہے کا. کہ ایک تو کچھ پنجاب میں تو پروویژن یہ ہے کہ آٹومیٹیکلی فیملی کورٹ جب خلا کی ڈگری دے گی نا, اس کو وہ جی. بھیج دے گی ریلیونٹ یونین کونسل کے پاس. ٹھیک ہو گیا. وہاں پھر آربیٹریشن کونسل جو ہے وہ اس کو ایز اے فرسٹ طلاق تصور اوکے. کرتے ہوئے ٹھیک ہے. ٹھیک دونوں ہے. پارٹیز کو بلائے گی. ٹھیک ہے. اور اگر دونوں پارٹیز نہیں آئیں گی تو وہ ڈگری تو آ گئی بھی ہے, تو وہ 90 ڈیز کے بعد پھر طلاق کے مؤثر ہونے کا سرٹیفکیٹ جاری کر دے گی. ٹھیک ہو گیا, صحیح ہو اور گیا. اگر دونوں آ جاتے ہیں پھر ریکنسلیشن ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہے, ادروائز 90 ڈیز کے بعد وہ طلاق مؤثر ہو جائے گی. ٹھیک ہو گیا. یہ ہو گیا خلا یہ ہوگی, خلا یہاں ہو پہ گیا جی. کلوز ہوگی. تو اس کے بعد ان کا اگلا سٹیپ آتا ہے بچوں کی کسٹڈی کا. وہ ایک الگ چیز ہوگی نا, وہ ایک الگ چیز ہے. اس میں ہم پھر وہ ضروری الگ سے ہی نہیں ہے کریں کہ گے. طلاق کی صورت میں ہی ہو. وہ اگر خاوند اور بیوی میں ویسے جھگڑا ہوتا ہے, علیحدگی ہوتی ہے, اس صورت میں بھی کسٹڈی کے جو ہاں معاملات ہیں وہ اٹھتے ہیں. ہاں, لیکن وہی ایک مطلب لمبا ہے نا کہ ٹاپک ہو جائے گا جی. وہ ایسے ہی ہے نا کہ الگ ہونے کی صورت میں جب ساتھ رہ رہے ہوتے تب تھوڑی کسٹڈی کا ہوتا ہے, وہ تو جو لوگ الگ کچھ ہوتے. تب بھی کر ہم دیتے ہیں. یہ اس جی کو پھر ہم کریں جی گے اس کو علیحدہ انشاءاللہ کر دیں نیکسٹ گے. میں کریں گے. ابھی ہم اس ٹاپک کو کرتے ہیں کلوز. ٹھیک ہے, تو آپ کا بہت شکریہ. آپ تیاری کیجئے ناشتے کی تیاری, آفس کی. بہت بہت شکریہ. اور یہ چھت سے دیکھیں کتنا خوبصورت ڈیفرنٹ سا ویو آتا ہے. آپ اجازت دیجیے گپ شپ امنہ خان کے ساتھ. دعاؤں میں یاد رکھیں. چینل کو لائک سبسکرائب شیئر ضرور کیجیے. اللہ حافظ.